جب لیسا کی اس لڑکی سے ٹکر ہوئی تو لیسا اور اس کا بیگ دونوں ہی گر گئے اور اس کی ساری بکس بھی گر گئیں۔ لیسا نے اپنی بکس اٹھائیں اور وہاں سے جلدی جانے لگی کیونکہ پہلے ہی اس کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے گھر جلدی جانا تھا۔ جب لیسا اپنے گھر پہنچی تو اس کو یاد آیا کہ اس کی ڈائری تو وہیں روڈ پر ہی گر گئی تھی جب اس کی اس لڑکی سے ٹکر ہوئی تھی۔ اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو اس نے اپنی ڈائری ہر جگہ ڈھونڈی مگر اس سے کہیں نہیں ملی۔ پھر لیسا اداس ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ لیسا نے جب اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے پاس جنگکوک کھڑا تھا۔ جنگکوک کے پاس وہی ڈائری تھی جو کل لیسا سے گر گئی تھی۔ جنگکوک نے لیسا کو ڈائری دے دی۔ لیسا نے جنگکوک سے پوچھا کہ تمہیں یہ ڈائری کہاں سے ملی؟ جنگکوک نے کہا، کل گھر جاتے ہوئے مجھے یہ روڈ پر گری ہوئی ملی تھی۔ لیسا نے جنگکوک سے کہا، تم نے یہ ڈائری کھول کر تو نہیں دیکھی تھی نا؟ تو جنگکوک نے کہا، ہاں میں نے یہ ڈائری کھول کر دیکھی تھی اور اس کا ایک ایک پیج غور سے پڑھا تھا۔ لیسا نے اس ڈائری میں اپنے بچپن سے لے کر اب تک کا سب کچھ لکھا تھا۔ جنگکوک لیسا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا، کیا تم نے اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جس نے بچپن میں تمہاری جان بچائی تھی؟ لیسا نے کہا، تمہیں میری ڈائری کھول کر نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ پھر لیسا نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اگر اب تمہیں میرے بچپن کے بارے میں پتہ چل ہی گیا ہے تو سنو، میں نے اس بچے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ جنگکوک نے کہا، تم اپنی کوشش جاری رکھو، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اسی طرح جنگکوک اور لیسا کی بات چیت چلتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اب وہ ایک دوسرے کی شکل سے پہچان جاتے تھے کہ وہ خوش ہے یا اداس۔ ایک دن جنگکوک اسکول نہیں آیا تو لیسا نے سوچا کہ کیا ہوا کہ جنگکوک اسکول نہیں آیا۔ اسی طرح جنگکوک کافی دن تک اسکول نہیں آیا تو لیسا نے سوچا کہ میں اس کے گھر جا کر ہی دیکھ لیتی ہوں۔ جب لیسا جنگکوک کے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں جنگکوک نہیں ہوتا، تو وہ جنگکوک کے گھر کے باہر گارڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگکوک کہاں ہے؟ لیکن جنگکوک کے گھر کا گارڈ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر لیسا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کے اسکول میں ایک لڑکی نینسی تھی جو لیسا اور جنگکوک کی دوستی سے بہت جیلس ہوتی تھی۔ نینسی جنگکوک سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ جنگکوک کے کافی دن اسکول نہ آنے کی وجہ سے نینسی کو جنگکوک اور لیسا کی دوستی توڑوانے کا موقع مل گیا۔ نینسی نے جب لیسا کو پریشان دیکھا تو اس نے لیسا سے کہا، کیا ہوا لیسا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو لیسا کہنے لگی، جنگکوک کافی دنوں سے اسکول نہیں آ رہا اور کسی میسج کا بھی رپلائی نہیں کر رہا۔ میں نے اس کے گھر جا کے بھی پوچھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ ایسے میں نینسی نے کہا، کیا جنگکوک نے تمہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا؟ لیسا نے کہا، کیا نہیں بتایا؟ نینسی نے کہا، چلو لگتا ہے مجھے اب تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ لیسا، جنگکوک ایک ایلین ہے۔ لیسا نے کہا، نینسی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنگکوک ایلین کیسے ہو سکتا ہے اور تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ نینسی نے کہا، میں نے خود اس کو ایلین میں ٹرانسفارم ہوتے دیکھا تھا۔ جب آخری دن جنگکوک اسکول آیا تھا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ ٹینس کھیلو گے؟ تو جنگکوک نے کہا نہیں اور وہ وہاں سے چلا گیا۔